اسٹوڈنٹ ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 15ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ادھر چنگیز خان کو جب سلطان جلال الدین کے ہاتھوں چوتھی شکست کی خبر ملی تو اسے منگولوں کی اس کمزوری، ذلت، شکست اور رسوائی پر بڑا غصہ آیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ جلال الدین سے اپنی اس ذلت اور رسوائی کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے تیز رفتار قاصد اس لشکر کی طرف بھجوائے جس نے سلطان جلال الدین کے ہاتھوں شکست اٹھائی تھی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہیں پہ رک جائیں۔ ساتھ ہی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چنگیز خان خود بھی سلطان جلال الدین کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت تک سلطان جلال الدین منگولوں کو مارنے اور شکست دینے کے بعد پھر واپس بروان شہر واپس چلا گیا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ چنگیز خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے چنگیز خان کے ساتھ ٹکرانے کا عزم کر لیا اور بروان شہر سے باہر کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پڑاؤ کر لیا اور چنگیز خان کا انتظار کرنے لگا۔ آخر چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا۔ اس موقع پر سلطان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وسطی حصے میں، جسے قلب کہتے تھے، سلطان خود رہا۔ لشکر کے دائیں بازو پر اس نے امین الملک کو سالار مقرر کیا اور لشکر کے بائیں بازو پر سیف الدین اغراق کو کمانداری دے دی۔ چنگیز خان نے آتے ہی مسلمانوں پر اپنی پوری شدت اور طاقت سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے لشکر میں وہ مجاہد جو امین الملک کے تحت کام کر رہے تھے، وہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے تھے اور اپنے پہلے ہی حملے میں ایک طرح سے وہ منگولوں کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کرنے لگے۔ منگولوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا یہ حصہ زیادہ طاقتور ہے تو انہوں نے اپنی قوت کا زیادہ رخ مسلمانوں کے لشکر کے دائیں حصے کی طرف کر دیا، جس کی کمانداری امین الملک کر رہا تھا۔ چنانچہ جب چنگیز خان کے لشکر کا بڑا حصہ امین الملک کے حصے پر حملہ آور ہوا تو اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس موقع پر سلطان جلال الدین منگولوں کی چال کو سمجھ گیا کہ وہ اس کے ایک حصے کو پسپا کرنے کے بعد پھر ایک دم اکٹھے ہو کر دوسرے حصوں پر ضرب لگا کر اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنائیں گے۔ لہذا وہ برق رفتاری کے ساتھ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان منگولوں پر حملہ آور ہوا جو امین الملک پر دباؤ ڈال رہے تھے اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح امین الملک سنبھل کر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پھر منگولوں کے سامنے جم گیا۔ اس طرح بروان شہر کے نواح میں سارا دن منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک جنگ جاری رہی، اور جب سورج غروب ہوا تب دونوں لشکر علیحدہ ہو کر اپنے اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ دوسرے روز دونوں لشکر پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں لشکر پھر ٹکرائے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی لڑائی شروع ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ منگولوں کے لشکر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار منگولوں کے لشکر کا رخ کر رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھے کہ منگولوں کا کوئی اور لشکر آ رہا ہے، لہٰذا مرعوب ہونے لگے، لیکن یہاں چنگیز خان نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایک چال چلی تھی۔ اس نے گزشتہ دن جو اس کے منگول لشکری سلطان جلال الدین کے ہاتھوں مارے گئے تھے، راتوں رات لکڑیوں اور کپڑوں سے بت بنا کر مرنے والوں کے گھوڑوں پر رکھ دیے گئے تھے۔ کچھ لشکریوں کو حکم دیا تھا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ زوروں پر آئے تو ان بت لدے گھوڑوں کو چنگیز خان کے لشکر کی طرف بھیج دینا۔ اس طرح چنگیز خان یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اسے اس موقع پر سلطان جلال الدین کے کچھ سالاروں نے بھی کچھ مشورہ کیا کہ منگولوں کا ایک اور لشکر آ گیا ہے، لہذا ہمیں اپنی اور اپنے لشکریوں کی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، لیکن سلطان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور نئے آنے والے لشکر کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی۔ اس موقع پر سلطان نے اپنے لشکریوں کو للکارا، تکبیریں بلند کیں اور پوری قوت اور طاقت سے اس نے منگولوں پر حملہ ہونے کی آواز دی۔ سلطان کی آواز سنتے ہی وسطی حصے سے سلطان کے لشکری، دائیں طرف سے امین الملک اور بائیں جانب سے سیف الدین اغراق کے لشکری اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھتے ہوئے منگولوں پر ٹوٹ پڑے۔ ساتھ ہی مسلمانوں پر یہ بھی حقیقت کھل گئی کہ جو نیا لشکر آیا وہ صرف گھوڑے ہی تھے اور ان پر لکڑی کے بتوں کو جما کر کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ اس طرح مسلمان لشکریوں کے حوصلے اور بڑھ گئے اور انہوں نے اپنے حملوں میں اور زیادہ شدت پیدا کر لی۔ آخرکار چنگیز خان جلال الدین کے سخت حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے اور اس کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آخرکار چنگیز خان کو جلال الدین کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی
اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب منگول بھاگے اور مسلمانوں کے لشکر میں پوری قوت کے ساتھ جنگ کے طبل اور نعرے بج اٹھے، تب مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مسلمانوں نے چنگیز خان اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کرتے ہوئے منگولوں کا خوب قتل عام کیا۔ اس طرح چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین کے ہاتھوں منگولوں کی یہ 5ویں شکست تھی۔ جلال الدین سے شکست کھانے کے بعد چنگیز خان تالقان شہر کی طرف بھاگ گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پر پڑاؤ کر لیا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔